بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کرنی میڈیا اسلامی ادبی دینی چینل دیکھ رہے ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گزشتہ گفتگو سے جڑی باتیں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم میں 40 سال گزارے اور آپ کی شادی بھی ہوئی، آپ کی اولاد بھی پیدا ہوئی، اور آخری دور میں یعنی 40 سال کے قریب آپ طبعاً تنہائی پسند ہو گئے، غار میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ یہی 10 دن غار ہرا میں رہتے، واپس آتے، جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ کو کھانے پینے کا سامان دیتی، آپ چلے جاتے اور پھر آتے۔ تو یہی حالات چل رہے تھے کہ آپ غار کے اندر عبادت میں مصروف تھے۔ ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر اس نے پھر دبایا، کہا اقرا۔ اللہ کے رسول نے وہی جواب دیا، پھر زور سے دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول پر یہ کلمات جاری ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا کہ اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گئے۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول کو خواب آتے تھے، اور اب آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا گیا، آپ نبی بن گئے، اور آپ گھر تشریف لائے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ساری بات بتائی۔ تو خدیجۃ الکبریٰ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو اس وقت کے بڑے بزرگ عالم تھے، تورات زبور انجیل کے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں زندہ رہتا۔ ان کی عمر اس وقت بہت زیادہ تھی، یعنی بڑھاپے کی آخری عمر کو تھے، قریب المرگ تھے، تو کاش میں زندہ رہوں اور میں اس نبی کی آخری نبی ہے اس کی خدمت کر سکوں۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو تسلی دی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ وہی کلام ہے جو پہلے انبیاء پر نازل ہوا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ بن گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ پہلے ابتداً خفیہ چھپ کر تبلیغ تھی، اور پھر یہ چند لوگ مسلمان ہوئے، ابو بکر صدیق تھے، حضرت علی تھے، اور چند صحابہ تھے، اور پھر یہ تبلیغ کا دور بڑھتا گیا۔ 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، تبلیغ کی، لیکن کچھ لوگ مانے کچھ نہیں مانے۔ آپ کو مشکلات، پریشانیاں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے طائف کی گھاٹی کے اندر آپ کو بند کر دیا گیا۔ آپ نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، طرح طرح کی مشکلات، پریشانیوں، مصیبتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے دعوت توحید کو نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ کفار آپ کے پاس آئے، ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ کیا چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے سرداری دے دیتے ہیں، اور اگر مال چاہتا ہے مال دے دیتے ہیں، کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے شادی کروا دیتے ہیں، لیکن ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دے۔ ابو طالب نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کفار کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ کیسے مجھے اپنے راستے سے، توحید سے، شریعت سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ میرے ایک ہاتھ پہ اگر چاند رکھ دیا جائے، ایک پر سورج رکھ دیا جائے، تب بھی میں توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں بڑھتی گئی۔ آپ کو مارا گیا، آپ کو پیٹا گیا، آپ کا جسم مبارک لہو لہان کر دیا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے پیچھے اوباش لگائے گئے، لیکن اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ 13 سال تک دعوت توحید دیتے رہے، اور پھر آخری 10 سالہ دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، اور پھر غزوہ بدر، احد ہوا، پھر بے شمار غزوات ہوئے، اور آخر غزوہ تبوک، غزوہ حنین، اور اس کے بعد فتح مکہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے جب گئے تھے آخری 10 سالہ دور میں، جب 13 سال کی تبلیغ کے بعد آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور اب مدینہ سے آپ اللہ کے رسول فاتح بن کر
واپس لوٹ رہے تھے اور قرآن اعلان کر رہا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہ بڑی عظیم فتح مسلمانوں کو ملی تھی۔ اور یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کے بعد کا 23 سالہ دور ہے، 13 سال تبلیغی دور اور 10 سال تلوار والا دور، اور اس میں اللہ کے رسول نے دین کو پھیلایا، اور آخر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیتیں اور یہ صورتیں نازل ہوئی اور آپ کا کام مکمل ہو گیا، آپ نے اپنی تبلیغ کام مکمل کر لیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کا دین قیامت تک باقی ہے، جاری ہے، ساری رہے گا انشاءاللہ۔ زمین پر وہ وقت ضرور آئے گا جب لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، اللہ کا دین اسلام پوری دنیا پر غالب ہوگا انشاءاللہ۔ وہ وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ جلد غلبہ اسلام کی صورت مقدر فرمائے۔